السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 7 چیزوں کے اوپر مختصر انداز میں کچھ باتیں کروں گا۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں کہ اگر ہم ان 7 چیزوں کو ہم نہیں اپنائیں گے تو ان سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے وضو جو ہم کر رہے ہیں، وضو ایک بہت اہم عبادت ہے جس وضو کے ذریعے سے ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ جس کی وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ جس اچھی طریقے سے جو وضو کرے گا تو نماز کے اندر بھی جان آئے گی۔ تو کچھ غلطیاں ہیں جو وضو کے درمیان جو ہم سے ہوتی ہیں یا ہم کرتے ہیں، وہ 7 غلطیاں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی جو غلطی کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ سر کا مسح کرنا جو چوتھائی سر کا تو فرض ہے، لیکن ایک بار پورے سر کا مسح کرنا وہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدن کیا ہو، کہا۔ تو ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ ہم جب مسح کرتے ہیں تو ہم خود جانچیں کہ ہم چوتھائی سر کا مسح ہم کر رہے ہیں یا ہم کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، یا پھر ہم چوتھائی جو پورے سر کا ایک بار مسح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ ضرور غور کرنا۔ دوسری چیز جو میں کہ بہت سارے لوگوں کے سر پر بال نہیں ہوتے، تو ان بالوں کی خوبصورتی کے لیے وہ نقلی بال لگاتے ہیں، اور وہ ایک ٹوپی شکل کی سی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں بال ہوتے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے لگاتے ہیں۔ تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو آپ ان کے اوپر اگر مسح کریں گے تو آپ کا مسح نہیں ہوگا۔ آپ اس کو اتار دیں، اس کے بعد آپ مسح کیجئے، تب آپ کا مسح ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی اس کے اوپر بھی آپ مسح کریں گے تو آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ جب وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، جماعت کے چکر میں آپ آ رہے ہیں مسجد میں، لیکن دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے یا رکعت نکل جائے گی، تو آپ جلدی سے آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کسی سنت کا خیال نہیں کر رہے، آپ جو فرض ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے نماز کے چکر میں۔ دیکھیے، یہ بڑی غلطیاں ہیں، ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اگر آپ کی رکعت نکل رہی ہے تو نکلنے دو، اس کے لیے تو آپ کو پہلے سے مسجد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اب آپ جو وضو کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے تو کیجیے۔ آپ اس کی سنتیں ہیں، اس کے آداب کچھ ان کی رعایت تو کیجیے۔ آپ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ پھر اذان لگتے ہی مسجد میں آ جائیے، یہاں نفلیں بھی پڑھیے، آپ قرآن تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کریں، آپ تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنا وقت پہلے سے ہی نکالنا ہوگا، لیکن آپ جلدی جماعت کے نکل جانے کے چکر میں آپ جلدی وضو کرنا پھر مسجد میں آ کر ملنا، اس میں ایک غلطیاں اور ہوتی ہے جس کو میں بتا دوں کہ جب ہم آئے تو وہاں جماعت رکوع کے اندر گئی ہوئی ہے، تو ہم آئے اللہ اوپر کہہ کہ ہم بھی رکوع کے اندر چلے گئے، تو نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی آپ کی۔ اب یہ مسئلہ آپ کو سیکھنا ہے کہ ایسے کس طریقے سے، اگر رکوع میں نماز جماعت رکوع میں گئی ہوئی ہے اور میں پیچھے سے آ رہا ہوں، تو مجھے کس طریقے سے رکوع کے اندر جانا، یہ آپ کی سیکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ضرور سیکھیے، اپنے امام سے، اپنے علماء کرام سے پوچھیے، سیکھیے آج اس مسئلے کو، یہ بہت ضروری۔ چوتھی چیز، آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے اندر آدھی وضو کمپلیٹ ہو چکی ہے، آدھی وضو ابھی اب کر رہے ہیں، اس کے بعد آدھی وضو کرتے کرتے آپ کی ہوا نکل جاتی ہے، یعنی جسے ہم پادنا کہتے ہیں، ہوا نکل جاتی ہے، تو اب ہم لگاتار وضو کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں، آپ کی وضو ختم ہو گئی۔ اب آپ پھر دوبارہ سے وضو کیجئے، از سر نو وضو کیجئے۔ آپ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے آدھی وضو مکمل ہو چکی ہے اور آپ کی ہوا نکل جاتی ہے، تو یہ وضو آپ کی کوئی معنی نہیں، وضو ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کو پھر دوبارہ سے وضو کرنی چاہیے۔ ہم اس پہ بہت دھیان نہیں دیتے، یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وضو نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں۔ 5ویں چیز، اگر
ہم نے وضو کر لی، وضو کے بعد ہم نے ناخن کاٹ لیے، ہم نے بال کاٹ لیے، تو وضو نہیں ٹوٹے گی اس سے، وضو میں کوئی فرق نہیں ہے اس سے، آپ کی وضو ہے تو ہے وضو آپ کی۔ لیکن بہت سارے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے وضو کر لیے، وضو کے بعد میں نے ناخن کاٹ لیے، میں نے بال کاٹ لیے تو میری وضو ٹوٹ جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وضو بالکل نہیں ٹوٹتی۔ اور چھٹی چیز کے بعد جب وضو مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کھڑے ہو کر شہادت کو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ہم اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو انگلی اٹھا رہے ہیں یہ ایک شہادت تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدانیت کی ایک انگلی تو ضرور ہے، لیکن اس کو ایک عمل سمجھ کر آپ کرو گے تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں آپ اشہد ان لا الہ آپ کیجیے، دیکھیے اچھا ہے، لیکن آپ نے ایک ایسا عمل کہ آپ اس کو وضو کے ساتھ خاص جوڑ دیں گے تو پھر یہ کوئی خاص نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ ہاں وہ شہادت کے لیے انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ اٹھا سکتے ہیں، اٹھانا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے اشہد ان لا ایک اللہ کی وحدانیت وہ بتاتے تھے اس اشارات۔ تو یہ ساری پورے سر کے اوپر مسح کے بارے میں کچھ باتیں آئی۔ دوسری چیز آئی نقلی بالوں کے اوپر، اور تیسری چیز آئی کہ جماعت کے نکل جانے کے چکر میں وضو خراب نہ کریں، اور چوتھی چیز وضو کرنے کے بعد بال ناخن وغیرہ اس کے بارے میں بھی کچھ مختصر سی بات۔ پانچویں چیز کولگیٹ نہیں فیویکول اگر کہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو جہاں تک کوشش ہو اس کو چھڑانا چاہیے، اگر نہیں چھوڑتے کسی بھی حالت میں پھر اس کے بعد وضو۔ چھٹی وضو کرتے کرتے ریح نکل جاتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے تو اثر نو وضو کرنی ہوگی، اس کے بارے میں بھی۔ اور ساتویں چیز جو آخری ہے، وضو مکمل ہونے کے بعد شہادت کی انگلی اشہد ان لا اس کے بارے میں بھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کو ضرور اپنے ائماؤں کے پاس اپنے علماؤں کے پاس بیٹھے تو یہ باتیں آپ کو بہت ضرور ملے گی۔ آپ اپنے وقت کی قدر کریں کہ صبح سے شام تک ہمارا وقت کتنا ضائع ہو رہا، ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ اچھے لوگوں سے دوستی جوڑیے، آپ اپنے اماموں سے علماؤں سے دوستی جوڑیے، وہ آپ کو غلط چیزیں نہیں بتائیں گے، ان کے پاس بیٹھو گے تو اچھی چیزیں ملیں گی، فائدہ ملے گا ان سے۔ لیکن آپ غلط آدمی کے پاس آپ بیٹھو گے، کوئی آدمی جو موبائل میں گیم کھیلتا ہے، اولکس کاٹ رہا ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو آج نہیں کرو گے تو کل بھی آپ یہی کام کرنے لگو گے۔ اس لیے کہ جیسے آدمی کی صحبت اختیار کرو گے تو ویسے ہی آپ راستے پہ چل پڑو گے۔ نیک لوگوں سے جڑیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑھائیے، غلط لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیجیے۔ آپ آدمی کے جو غلط راستے پر جو چل رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، ان کی تو یہ فکر کرنی ہے کہ ان کو مجھے سیدھا راستے پر کیسے لانا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔